السلام علیکم سامعین، 28 ذوالقعدہ اور 27 مئی ہے۔ خبر کا عنوان ہے دارالعلوم دیوبند سے اعلان حق۔ یہ اعلان فلسطین کے تعلق سے ہے۔ فلسطین بالخصوص غزہ کی سرزمین اس وقت تاریخ کے بدترین ظلم سے گزر رہی ہے۔ ہر دن معصوم بچوں، عورتوں اور بے قصور شہریوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ پناہ گاہیں، اسپتال، تعلیمی ادارے اور عبادت گاہیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ غزہ برسوں سے محاصرے میں ہے اور حالیہ مہینوں میں یہ محاصرہ سنگین ترین انسانی بحران میں تبدیل ہو چکا ہے۔ نہ صرف زمین، سمندر اور فضا سے اس کا گھیراؤ کیا گیا ہے، بلکہ اب کھانے پینے کے پانی، ایندھن، دوا اور طبی امداد تک کو روک دیا گیا ہے۔ لاکھوں انسان بھوک، پیاس، بیماری، خوف اور تباہی کے عالم میں زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر رہے ہیں۔ یہ صرف جنگ نہیں ہے، بلکہ ایک کھلی اور منظم نسل کشی ہے جو 21ویں صدی کی ترقی یافتہ اور مہذب ترین دنیا کی آنکھوں کے سامنے جاری ہے، اور جس کا مقصد ایک مظلوم قوم کو صفحۂ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ صہیونی ریاست نے ظلم و بربریت کی وہ حدیں پار کر لی ہیں جن پر تاریخ بھی شرمندہ ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے ادارے بے بس یا خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ایسے نازک حالات میں ہم ہندوستانی مسلمانوں پر بھی ایک اہم دینی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں دعاؤں کا اہتمام کریں، ان کی تکلیف کو محسوس کریں، ان کے ساتھ مکمل ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کریں۔ یہ ہمارا اخلاقی تقاضا ہے کہ ہم ظلم و ناانصافی کے خلاف اپنی آواز بلند کریں اور تمام تر دستیاب وسائل اور قانونی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت بھر کوشش کا پابند بنایا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اگر آج ہم نے اپنے ایمان اور انسانیت کے تقاضوں کی بنیاد پر ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کی اور ان کی تکلیف میں شریک نہیں ہوئے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ ہم سب کو اس موقع پر نہ صرف فلسطین کے مظلوموں کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، بلکہ اپنی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے رجوع کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے عقائد، اعمال، اخلاق اور اجتماعی رویوں کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیشہ انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو تقویٰ، صداقت اور اخلاص کے راستے پر ہوتے ہیں۔ ہمیں توبہ و استغفار، نمازوں کی پابندی، قرآن سے تعلق، مظلوموں سے ہمدردی اور امت کی اتحاد کی کوششوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ آزمائش کے ان لمحات میں امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ ایک جسم بن کر سوچے، دکھ بانٹے اور ظلم کے خلاف آواز بنے۔ یہی وہ راہ ہے جو اللہ کی رضا، مظلوموں کی نصرت اور ظالموں کی رسوائی کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ہمیں یقین ہے کہ ظلم کی رات جتنی بھی طویل ہو، صبح انصاف ضرور طلوع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوموں کو صبر، استقامت اور کامیابی عطا فرمائے، شہداء کے درجات بلند فرمائے اور امت مسلمہ کو اتحاد، شعور اور عمل کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ جاری کردہ دفتر اہتمام دارالعلوم دیوبند۔ یہ اعلانیہ دارالعلوم دیوبند سے جاری ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دارالعلوم المدارس ہے اور ہم سب کا مرکز ہے، تو وہاں سے جو اعلانیہ جاری ہوا ہے، جن حدوں میں جاری ہوا ہے انہی حدوں میں عمل کرنا ہمارے لیے لازمی ہو جاتا ہے۔ اس پوسٹ کے ڈالنے پر بہت سے جبہ پوش کمنٹ کریں گے کہ دعاؤں سے آگے نکلنا چاہیے۔ محض دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ اور کچھ آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ اور کیا کرنا چاہیے، بس یہ پوسٹ کرتے رہیں گے، کمنٹ کرتے رہیں گے کہ دعاؤں سے آگے آئیے۔ کیا محض دعاؤں سے کام چل جائے گا؟ یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ اور کیا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، یہاں ہم شرعی طور پر جیسے کہ ام المدارس نے کہا ہے، اسی کے مکلف ہیں کہ یکجہتی کا اظہار کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہم یہاں اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہتھیار لے کر وہاں جائیں اور مقابلے میں لگ جائیں، یا فلسطین کے معاملے کو لے کر سڑکوں پر آ جائیں۔ یہاں اس کے مکلف نہیں ہیں۔ جتنا دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے ہم اتنے ہی کے مکلف ہیں۔ اسی میں خیر ہے اور اسی میں امن ہے۔ آمین۔ جس معجون طاقت کے خزانے کا میں اعلان کیا کرتا ہوں اس کو مزید بہتر بنا لیا گیا ہے۔ وہ انسانی طاقت کے لیے لاجواب معجون ہے۔ جس کو چاہیے وہ ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر رابطہ کر سکتا ہے۔